ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات آپ اور یہ ایڈ کیجیے گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں غزہ اور یہ ایلیا کا تمام علاقہ فتح ہوا تو مسجد عمر کے باہر آج بھی وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے جس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ ولا یسکن معہم احد من الیہود بی ایلیا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ لأخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور فرمایا کہ ان عشت، کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور بے ضرور اس کام کو مکمل کروں گا۔ تو جب اس جگہ کو وقف اسلامی قرار دے دیا گیا اور مسلمانوں نے جب اس خطے کو فتح کرنے کے بعد ایک معاہدے کے طور پر اس بات کو لکھ بھی دیا، تو کیا اب یہ کسی بھی طور پر مسلم دنیا کے لیے جائز ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈ کے نام پر، یعنی یہ بھی ایک ویسے دھوکہ ہی ہے کہ لوگ تو اس کو دین ابراہیمی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جوڈائزم اور زائنزم میں تو فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ thou shall not kill، جبکہ یہ تو نعوذ باللہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو آپ اس پوری ایکٹیویٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جب یروشلم میں آگ لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے دارالحکومت میں آگ لگی ہے، جبکہ یروشلم اور بیت المقدس یہ تو مسلمانوں کا خطہ ہے۔ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی اس وقت بات کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ بتدریج بات جس طرح مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنایا جا رہا ہے کہ بات اس طرف بات آگے چلی جائے گی۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اور ساتھ میں یروشلم کو انٹرنیشنلائز کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دینا جس کا قبضہ غیر مسلموں کے پاس ہو، تو کیا شرعی اور قانونی طور پر، بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں بین الاقوامی قانون کے تحت آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ جو پہلی بات آپ نے ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل ایلیا کا جو معاہدہ ہوا، اس میں جو شق شامل کی گئی، اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ شق شامل کی گئی تھی نصارہ کے اصرار پر، یعنی اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں اور جو مسلمانوں کے اپنے اصول تھے وہ اپنی جگہ کار فرما ہیں، لیکن یہ خصوصی مطالبہ تھا مسیحیوں کا کہ یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دینا، رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یوں کہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو یہاں آ کر عبادت کی اجازت دی ہے مشروط، وہ ان پر ایک طرح سے احسان عظیم تھا، کیونکہ رومنز جب مشرکین تھے اس وقت بھی انہوں نے یہاں سے ان کو نکال باہر کیا 70 عیسوی میں، اور ان کو مزید یہاں رہنے نہیں دے رہے تھے، اور جب وہ مسیحی ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہود کو یہاں نہیں رہنے دے رہے تھے۔ جو ویسے مساجد کے متعلق عموماً اور حتیٰ کہ مسجد حرام کے متعلق بھی احناف کا موقف تو یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ وہاں جانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ فاتحانہ نہ ہو، کنٹرول ان کا نہ ہو، اور دیگر جو شرائط ہیں وہ پوری کرتے ہوں تو جا سکتے ہیں۔ تو آنے جانے کے لیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، ایون عبادت تک کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ تولیت ان کی ہو، کنٹرول ان کا ہو، تو یہ شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو شرعی پوزیشن ہوئی۔ بین الاقوامی قانون کی روح سے پوزیشن کیا ہے؟ 1917 کے بالفور ڈکلیریشن کا ذکر ہوا، غیر قانونی دستاویز تھی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ برطانیہ نے اس علاقے کو قبضے میں لے کر یہاں یہود کو آباد کرایا، پھر انہوں نے یہاں دہشت گرد تنظیمیں بنائیں اور یہاں سے لوگوں سے زمینیں بھی چھینی، ان پر دہشت گردانہ حملے بھی کیے، قتل عام بھی کیا۔ سب کچھ کر کے بھی یہ جو افسانہ مشہور ہے کہ فلسطینی اپنی زمین بیچتے تھے، سب کچھ کے باوجود 1947 میں اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے مطابق یہود کے پاس صرف 6% زمین تھی۔ تو کیسے زمینیں بیچی ہیں؟ وہ تو لینڈ گریبنگ انہوں نے کی ہے، اور جو یہاں کا مینڈیٹ کمشنر تھا جو برطانیہ کی جانب سے تعینات کیا گیا تھا، ہربرٹ سموئل، وہ سخت صہیونی تھا، اور اس نے تو جو مظالم ڈھائے اور صہیونیوں کی مدد کی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اچھا، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، 2 اسٹیٹ کی بنیاد اس قرارداد سے پڑتی ہے 1947 میں، قرارداد نمبر 181۔ اس قرارداد میں جنرل اسمبلی نے تجویز یہ کیا کہ ہم فلسطین کے اس علاقے کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، عرب ریاست اور یہودی ریاست۔ اس کا نام اسرائیل نہیں تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کا لفظ بائبل میں بھی ریاست کے لیے استعمال نہیں ہوا، قوم کے لیے استعمال ہوا ہے، نسل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن بہرحال تو جو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن تھی، ایک تو جنرل اسمبلی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی ریاست کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کرے،
ان لوگوں کا جو اس ریاست کے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ جو اپنے متعلق فیصلہ کریں. ایک تو آپ نے باہر سے لوگوں کو وہاں لا آباد کرایا اور اب آپ ان کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں. اچھا, پھر وہ تقسیم بھی انتہائی غیر منصفانہ کہ جو ان 30 سالوں میں باہر سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں اب بھی ان کی تعداد بمشکل 31% بنتی ہے, آپ ان کو 56% زمین دے رہے ہیں, اور جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور جہاں لوگوں کو نکالا گیا ان کو آپ 44% دے رہے ہیں. یہ بھی پھر جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کی بین الاقوامی کی روح سے حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ محض ایک تجویز ہے. حتیٰ کہ جن ریاستوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ان پر بھی اس کا ماننا لازم نہیں ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. اور اس قرارداد کے خلاف تو اس وقت جو مسلمان ریاستیں تھیں سب نے ووٹ اس کے خلاف دیا. ایشیا کی کسی ریاست نے, حتیٰ کہ بھارت نے بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا, اس کے خلاف ووٹ دیا. تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. مزید یہ کہ جب اسرائیل نے 14 مئی 1948 کو اس قرارداد سے چند مہینے بعد اچانک آزادی کا اعلان کیا اور جنگ چھڑ گئی, تو اس نے جو جنرل اسمبلی نے اسے زمینیں دی تھیں اس سے زیادہ علاقہ قبضے میں لیا. تو وہ قبضے کا اصول پھر یاد کیجئے کہ وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے. پھر 1956 میں برطانیہ, فرانس اور اسرائیل تینوں نے سوئس کینال پہ حملہ کیا, مصر کا جو مشہور تنازعہ ہے. پھر اقوام متحدہ کی مداخلت پر ان کو, اور انہوں نے صحرائے سینا قبضے میں لے لیا, لیکن پھر واپس کرنا پڑا اسی اصول پر کہ قبضہ ناجائز ہے اور آپ نے چھوڑنا ہے. لیکن 1967 کی جنگ میں انہوں نے مزید صحرائے سینا سمیت بہت سارے علاقے قبضے میں لیے, جن میں یروشلم یعنی القدس شریف بھی شامل ہے. اچھا, اب القدس شریف کے متعلق بھی آپ نے پوچھا ہے تو میں 2 باتیں اس میں ایڈ کروں. ایک تو جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے 181 1947 کی جنرل اسمبلی کی, اس میں بھی القدس شریف کو اسرائیل کا حصہ نہیں قرار دیا گیا, یہودی ریاست کا حصہ نہیں قرار دیا گیا, بلکہ اس کے متعلق آ گیا بین الاقوامی شہر ہوگا اور اقوام متحدہ کی نگرانی اور انٹرنیشنل سٹی. اچھا, اس پر قبضہ اسرائیل نے 1967 میں کیا ہے, تو وہ مقبوضہ علاقہ ہے, اور اقوام متحدہ کا سرکاری موقف یہ ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے. اور بین الاقوامی عدالت انصاف کا 2004 کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی عدالت نے تصریح کی ہے کہ اس علاقے میں اسرائیل کی حیثیت قابض طاقت کی ہے, یہ مقبوضہ علاقہ ہے. لیکن امریکہ نے 1995 میں ایک ملکی سطح پر اپنے ملک کے لیے ایک قانون منظور کیا تھا. اس قانون کی روح سے انہوں نے اپنے صدر امریکہ کو باؤنڈ کیا تھا کہ انہوں نے دارالحکومت یروشلم کو منتقل کرنا ہے. مختلف جو صدور آتے رہے انہوں نے اس قانون سے استثناء اپنے لیے لیا تھا, لیکن ٹرمپ نے پچھلے دور میں وہ استثناء ختم کیا اور اس نے اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ یروشلم کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے سراسر غلط فیصلہ ہے, غیر قانونی ہے. یہ تو گویا آپ نے مقبوضہ علاقے کو انیکس کرنے کا اس کا حق تسلیم کیا, جو قطعاً غیر قانونی ہے. تو اس لیے یروشلم تو بالکل بھی القدس شریف اسرائیل کا حصہ نہیں نہ ہو سکتا ہے, اور بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی نہیں ہو سکتا, اسلامی قانون کی روح سے تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک 2 اسٹیٹ سولوشن کا تعلق ہے, آخری بات اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو اس معاملے میں اصولی موقف ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امریکی صدر کے نام اپنے خط میں بھی واضح کیا ہے, اور دیگر مواقع پر بھی, کہ اسرائیل کا تو قیام ہی غیر قانونی طریقے سے آیا ہے, یہ ناجائز ریاست ہے, اور پاکستان کبھی اسے تسلیم نہیں کرے گا. تو یعنی قرارداد نمبر 181 1947 کی, اس کی روح سے بھی جو علاقے یہودی ریاست کو دیے جانے تھے, ہمارے نزدیک جنرل اسمبلی کو وہ اختیار نہیں تھا, وہ قرارداد غلط تھی, وہ علاقے بھی اس کے نہیں بن سکتے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو اس نے لیے ہیں بالخصوص القدس شریف, وہ تو ان کے نزدیک بھی جو قرارداد 181 کو مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ غلط ہے, اور اس پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے.